السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نبیہ۔ مراقبہ 24، نیت مراقبہ کمالات نبوت۔ بے چون ذات حق تعالیٰ جو کمالات نبوت کی منشا ہے سے میرے عنصر خاک میں فیض آرے بواسطہ مشائخ عظام نقشبندیہ علیہم الرضوان۔ توقف۔ اچھا، اس کا تشریح ہے کہ اس میں باطن کے سر کے بعد اگر فضل الہی شامل حال ہو تو کمالات نبوت یعنی تجلی ذاتی دائمی بے پردہ اسماء و صفات میں سیر شروع ہو جاتی ہے، اور مقامات کا یہ 5واں دائرہ ہے۔ اس کے آگے 3 درجات ہے۔ پہلا درجہ کمالات نبوت کا ہے۔ اس مقام میں ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ بغیر صفات کے ہوتا ہے، کیونکہ صفات کا زائد وجود ہے ذات سے، لہذا صفات سے ذات کا الگ ہونا ممکن ہے، اگرچہ حقیقت میں الگ نہیں ہوتی۔ عارف بمطابق المرء ما من احبہ، آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اسے محبت ہے، کہ محبت ذاری باری تعالیٰ سے ہے، لہٰذا وہ اسی حق کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ گزشتہ ولایت ثلاثہ اور تجلیات صفات و شیونات و اعتبارات اس مقام میں ذل کی مانند ہے، اور ذات حق تعالیٰ ان سے وراء الورا ہے۔ نیز دائرہ میں عارف پر حروف مقطعات اور مشابہات، جس کو مشتبہات کے اسرار و رموز منکشف ہوتے ہیں، مشابہات۔ اور اب عروج کے بعد نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اگر نزول تام نہ ہو تو کمالات نبوت سے متصف نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی وہ اہل تمکین میں شامل نہیں، اور ابھی تک مشاہدہ ظلال سے آگے تجاوز نہیں کر سکا، اور اس کا مشہود ایمان بالغیب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور پوری تشریح انشاءاللہ پھر کسی وقت مناسب ہوا تو کر لیں گے۔ نیز اس مقام پر کثرت تلاوت قرآن ترقی کا باعث ہوتی ہے، خصوصاً نماز میں۔ اچھا، تجلی ذاتی اور تجلی صفاتی۔ اسی تجلی ذاتی کے بارے میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نور الہدیٰ میں اور کتاب توحید کلام میں یہی تجلی ذاتی کی بات ہوتی ہے۔ تو تجلی ذاتی لاکھوں میں کسی ایک فقیر کو عطا ہوتی ہے، بقائے تجلی صفاتی میں رہ جاتے ہیں، اور اس پر بھی انشاءاللہ تجلی ذاتی اور صفاتی پر بھی اللہ نے چاہا تو بات ہو جائے گی جب مراقبات کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ والسلام۔